سورۃ قلم کے اندر اللہ رب العالمین نے زیادہ تر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت 68 نمبر پہ ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا تیسرا نمبر ہے۔ سب سے پہلے سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں، اور اس کے بعد اگلے ہی دن جبرائیل امین علیہ السلام سورۃ فاتحہ لے کر آئے اور ساتھ ہی نماز کا طریقہ سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے دن سے ہی نماز پڑھنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی شریک تھے، خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ابا جان کی باندی ام ایمن جن کو آپ نے آزاد کر دیا تھا، وہ بھی نماز میں شریک تھی۔ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس نماز میں شریک ہوتے۔ تو جب آپ نماز پڑھتے، آپ کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھ کر مشرکین عرب وہ عجیب قسم کی آوازیں کستے کہ یہ کیسی حرکتیں کر رہے، کبھی کھڑے ہو رہے، کبھی رکوع میں جا رہے، کبھی سجدے میں جا رہے، کبھی بیٹھ جاتے۔ تو وہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ یہ شخص پاگل ہو گئے، پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے، العیاذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور آپ کے ساتھیوں کے متعلق اس قسم کی جب انہوں نے بات کہی تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں یہ سورۃ مبارکہ نازل فرمائی۔ تو گویا تیسری سورت کہہ لیں، اور اگر سورۃ فاتحہ کو مستقل سورت بنا لے تو چوتھے نمبر پہ کہہ لیں، یعنی سورۃ علق کی ابتدائی آیات، پھر سورۃ فاتحہ، پھر سورۃ مزمل، اور اس کے بعد اس سورۃ مبارکہ کا نمبر۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا، آپ پہ آنے والی جو آوازیں تھیں ان کا دفاع کیا۔ اسی طرح اس سورۃ مبارکہ میں خوشحال لوگوں کی خوشحالی پہ ان کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ باغ والوں کا قصہ بیان ہوا، جو خوشحال تھے لیکن باغ میں ناشکری کی تو اس کا انجام کیا ہوا۔ اسی سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی۔ دین کی محنت میں صبر ایک بنیادی چیز ہے۔ بے صبری سے، جلد بازی سے بعض اوقات انسان آزمائشوں میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ مچھلی والے کے عنوان سے کیا ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ کے مضامین کا خلاصہ جو آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں، 52 آیات اور 2 رکوعوں پر یہ سورۃ مبارکہ مشتمل ہے۔ آغاز اس سورۃ مبارکہ کا نون کے لفظ سے ہے۔ نون کا لفظ، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تو فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ جس طرح سورتوں کے شروع میں الف لام میم، الف لام را، صاد، قاف، اسی طرح یہ سورۃ مبارکہ نون کے مقطعات حروف سے شروع ہو گئی۔
اس کے متعلق سب سے بہترین بات یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس حرف سے اللہ رب العالمین کی مراد کیا ہے اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن بعض حضرات نے فرمایا کہ نون عربی زبان میں مچھلی کو بھی کہتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں 70ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَذَنُّونِ، اور مچھلی والے۔ اس لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں نون سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہی کے تذکرے کے ضمن میں مچھلی کا ذکر، کیونکہ آگے اسی صورت مبارکہ میں اللہ پاک نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ صبر کریں اور مچھلی والوں کی طرح نہ بنیں۔ اور بعض مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے کہ نون عربی زبان میں دوات کو بھی کہتے ہیں، وہ قلم کی مناسبت سے دوات کا یہاں ذکر ہے کہ قسم ہے دوات کی اور قلم کی، لیکن زیادہ تر مفسرین کرام فرماتے یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس پہ ایمان لانا ضروری ہے، اس کے معنی کی تفتیش میں لگنے کی ضرورت نہیں۔ والقلم وما یسطرون، اللہ پاک نے قسم اٹھائی قلم کی اور جو قلم سے لکھتے ہیں اس کی۔ قلم سے مراد کون سا قلم ہے؟ اس کے متعلق مفسرین کرام رحمہ اللہ کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ کہ اس قلم سے مراد وہ قلم تقدیر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے قلم کو بنایا اور قلم سے کہا کہ اکتب، لکھ دو۔ قلم نے پوچھا کہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اکتب ما کان وما یکون، جو ہو چکا اور جو ہوگا قیامت تک وہ سب لکھ دو۔ چنانچہ اس قلم تقدیر نے قیامت تک آنے والے تمام احوال لکھ دیے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بھی بنانے سے 50,000 سال پہلے اس کے اندر ہونے والے سارے واقعات تحریر کر دیے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کے علم کی قوت ہے کہ جو ابھی ہونا ہے اللہ پاک اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہ نہیں مطلب کہ جو لکھ دیا وہی ہم نے کرنا ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ ایسا ہو تو پھر تو انسان مجبور محض ہے۔ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا، اس لیے اللہ نے اس کو درج پہلے سے ہی کر دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو سعید لوگوں کے اندر شامل فرما دے۔ اور دوسرا حضرات فرماتے قلم سے مراد قلم تقدیر بھی ہے، اور عام جو قلم جس سے ساری دنیا کے انسان لکھتے ہیں یہ قلم بھی مراد ہے، کیونکہ یہ قلم بھی بڑی عظمت والی چیز ہے۔ سورۃ العلق کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے علم الانسان بالقلم، اللہ نے انسان کو قلم سے ہی علم دیا۔ اور بعض حضرات کا یہ مقولہ ہے کہ قلم کا حکومتوں کے آنے جانے میں بڑا اثر، یعنی دنیا کے اندر جو حکومتیں آتی جاتی بنتی ٹوٹتی ہیں اس میں بڑا اثر ہے قلم کا، اس لیے یہ قلم بڑی عظیم چیز ہے۔ اس عظمت والی چیز کی اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی۔ اور مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وما یسطرون، جو قلم سے لکھتے ہیں، اس سے مراد یا تو وہی قلم تقدیر اس نے جو لکھا، یا اس سے مراد وہ قلم جس سے فرشتے یا انسان جو کچھ لکھتے ہیں اس سب کی قسم مراد۔ اس قسم کے بعد اللہ پاک نے جواب قسم میں کیا فرمایا؟ قسم جو اٹھا رہے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک نے جواب قسم میں فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے احسان سے پاگل نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے قسم کا جواب قسم سے تعلق کیا ہے؟
تو تعلق یہ ہے کہ دنیا جہان میں جتنی بھی کسی کی تاریخ لکھی جا رہی، لکھی جا چکی یا آئندہ لکھی جائے گی، یہ سب تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جو صفات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، ایسی صفات والا انسان پاگل نہیں ہوتا۔ ایسی صفات والا انسان تو عقل کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتا ہے۔ دنیا کی جہان کی تمام تحریریں، تمام لکھے ہوئے مضامین اور قلم کی تمام تر جتنی بھی کاوشیں ہیں، وہ سب اس بات کی شاہد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے اور پاگل نہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت، سمجھداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی، آپ کے حکم اور فیصلوں کو اس طرح تسلیم کرتے تھے کہ آپ کے فیصلوں پہ خوش ہو جایا کرتے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ابھی آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی، 5 برس پہلے اظہار نبوت سے، وحی کے اترنے سے 5 برس پہلے بیت اللہ کی تعمیر جدید ہوئی، نئی تعمیر ہوئی، تو اس میں جب حجر اسود کو اس کے مقام پہ فٹ کرنے کا موقع آیا تو قبائل میں جنگ چھڑ گئی۔ ہر قبیلے کا سردار یہ چاہنے لگا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آئے، حجر اسود کو میں اس کی جگہ پہ نصب کروں، اور اس پہ لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور عرب کے لوگ ایسے لوگ تھے کہ جو کسی کے کھیت میں جانور گھس جائے، کسی کے باغ میں جانور گھس جائے، اس پہ لڑائیاں شروع ہوتی تو وہ سالوں سال چلتی تھی۔ حجر اسود کے نصب کرنے پہ جو لڑائی ہوتی یہ پتہ نہیں کہاں تک جاتی، یہاں تک کہ ایک شخص نے ان میں سے کہا کہ بھائی لڑو نہ، اس طرح کرو کہ گھروں کو چلے جاؤ، رات ہو رہی ہے، صبح جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا اس سے اپنا فیصلہ کروا دیں۔ اب رات کو لوگ گھروں میں چلے گئے، صبح سویرے جب آئے اور دیکھا کہ سب سے پہلے جو انسان مسجد حرام میں تشریف لائے وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھ کے سب خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے فیصلے پہ راضی ہیں، آپ جو فیصلہ فرمائیں گے ہم آپ اس کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توفیق سے اپنی سمجھ اور بصیرت سے کیسا بہترین فیصلہ کیا کہ جو آپس میں لڑنے مرنے پہ تیار تھے وہ سارے خوش ہو گئے۔ آپ نے ایک چادر مبارک بچھائی اور خود اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کے اوپر رکھا اور سارے سرداروں سے کہا چادر کو کونوں سے پکڑ لیں۔ سب نے چادر کو اٹھایا، سبھی خوش ہو گئے کہ ہمیں حجر اسود اٹھانے کا موقع مل گیا۔ بیت اللہ کے قریب لا کے اس کو رکھا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ فٹ کر دیا۔ سارے قبائل بھی خوش ہو گئے، سب کو سعادت بھی مل گئی اور آپ کے فیصلے پہ سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ اب 5 سال بعد ایک شخص 5 سال پہلے ایسا بہترین فیصلہ کرتا ہے کہ پورا عرب ہش ہش کر اٹھتا ہے، اور 5 سال کے بعد جب اس کو نبوت ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کے احسان سے دیوانے نہیں، پاگل نہیں ہیں۔ ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اللہ آپ کو ایسا اجر دے گا غیر ممنون جو کبھی نہ ختم ہونے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں وہ بھی میرے عزیز دوستو دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجر مثلها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس شخص نے ایک سنت، اچھی سنت، ایک اچھا عمل دنیا کے اندر زندہ کر دیا
تو اس پہ عمل کرنے والے جتنا عمل کریں گے اتنا اجر اس سنت کو زندہ کرنے والے کو بھی ملے گا۔ کسی نے ایک نیکی کا کام جاری کر دیا، جتنا اس کو اجر ملے گا، قیامت تک اس پہ جتنے لوگ عمل کریں گے ان کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اب سارا دین زندہ کس نے کیا؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں نماز ملی کس کی برکت سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ ہمیں قرآن ملا کس کی برکت سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ تو میرے دوستو، جتنے ہم اعمال کرتے ہیں، آج امت جتنا عمل کر رہی ہے، قیامت تک جتنے مسلمان عمل کریں گے، سب اعمال کا اجر کس کو مل رہا ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ کے اعمال ہی جاری و ساری ہے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اجر بھی ایسا ملے گا غیر ممنون، جس کی کوئی حد نہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ تو اخلاق عظیم کے سب سے بلند مرتبے پہ فائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے اخلاق والے۔ ایسا انسان کیا پاگل ہو سکتا ہے؟ ایسا انسان کیا دیوانہ ہو سکتا ہے جس کے اخلاق سب سے اونچے ہوں، جس کے ایک ایک بول سے لوگ سینکڑوں مسائل نکالتے ہوں؟ کیا وہ انسان پاگل ہو سکتا؟ علماء نے لکھا ہے ایک صحابی تھے جن کی چھوٹی سی ایک انہوں نے پرندہ پالا ہوا تھا، بلبل جس کو کہتے ہیں، نغیر عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ان کی بلبل فوت ہو گئی ہے اور وہ صدمے سے پریشان بیٹھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیری بلبل کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک بچے کو جیسے بہلانے کے لیے ایک عام سی بات بندہ کر دیتا ہے، لیکن اس ایک عام سی بات سے بھی علماء نے 100 سے زیادہ مسائل اخذ کیے۔ جس شخص کی زبان مبارک سے ایک بول نکلتا ہے اور اس سے سینکڑوں مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، کیا وہ انسان پاگل ہو سکتا ہے؟ وہ انسان تو اخلاق عظیم کے سب سے بلند مرتبے پہ فائز ہے۔ حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اماں جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا؟ آپ کا خلق کیا تھا؟ تو سیدہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق تھا۔ قرآن کریم اللہ کے محبوب کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، تو جس کا اخلاق اللہ کا کلام ہو، کیا وہ انسان پاگل ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا اس کو دیوانہ کہا جا سکتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے کریمانہ تھے، اتنے کریمانہ تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 برس آپ کی خدمت میں رہا۔ 10 سالوں میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور آپ نے مجھے کہا ہو کہ یہ کیوں کیا، اور میں نے کوئی کام نہ کیا ہو اور آپ نے مجھے کہا ہو کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ یعنی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ آپ کو ڈانٹنا پڑا، یا آپ نے مجھے ڈانٹا ہو، یا آپ نے مجھے مارا ہو۔ ذرا ہم بھی سوچیں، ہمارے پاس شاگرد ہے، ہمارے پاس کئی ملازم ہوتے ہیں، کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی ہم سزائے دے لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے کہ ایک نوجوان نے 10 سال خدمت کی، آپ نے 10 سالوں میں ایک دفعہ بھی جھڑکا بھی نہیں، مارنا تو دور کی بات، ڈانٹا بھی نہیں ہے اس کو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ایک جھلک کیا ہے کہ زندگی بھر ایسا موقع نہیں آیا
کہ کسی نے آپ سے سوال کیا ہو اور آپ نے اس کو نہ کی ہو، تو میرے پاس نہیں ہے یا میں نہیں دے سکتا۔ جس نے جو سوال کیا، جو مانگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ایک جھلک ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، اخلاق ایسی چیز ہے، اچھا اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن۔ میزان کے اندر قیامت کے دن ترازو پہ جب اعمال تولے جائیں گے تو وہاں سب سے وزنی جو چیز ہوگی وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق والے وہ درجے کے اعتبار سے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ساری رات قیام کرنے والا، سارا دن روزہ رکھنے والا نہیں پہنچ۔ اچھے اخلاق والے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اپنے اخلاق اچھے بنانے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہوگی، اس سے آخرت کے اندر اس سے نجات ملے گی۔ اچھے اخلاق سے انسان قیام اللیل اور صائم الدہر کا درجہ پا جاتا ہے۔ اچھے اخلاق سے انسان لوگوں کے دلوں میں بھی محبوب بنتا ہے، اللہ کا بھی محبوب بنتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب بنتا ہے۔ لہٰذا جو اخلاق جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، وہی اخلاق ہمیں بھی اپنے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت عقیدت نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے آپ کو نعوذ باللہ دیوانہ اور پاگل کہا، ان کے متعلق اللہ پاک نے کیا فرمایا اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على نبينا محمد تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم باقية كباقية الوليد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا بحلالك الحرام وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت رب اغفر وارحم